جی السلام علیکم. میرے ساتھ اس وقت بلوچستان سے پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں سردار عمر گرگیز صاحب. ان سے ذرا پوچھیں گے بلوچستان کی صورتحال اور بالخصوص جو تبدیلی آ رہی ہے اب انٹرنیشنلی امریکن رجیم چینج ہوئی ہے, کیا کچھ پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں گے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سردار صاحب مزاج کیسے ہیں؟ شکر ہے, دعائیں آپ کی, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بلوچستان کے بارے میں آپ نے کہا, بلوچستان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, صحیح جا رہا ہے, لیکن بلوچستان میں ایک محرومی کا وہ ہو رہا ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ محرومی ہے وہاں پہ, اس لیے کہ وفاق میں ہماری نمائندگی سیکٹری لیول اور ڈپٹی سیکٹری اس لیول پہ وفاق میں نہیں ہے بلوچستان کی. ہم چاہتے ہیں کہ برابری بنیاد پہ جو بلوچستان کا حق ہے ان کو دینا چاہیے, وہ نہیں ہے. باقی جو نوکریاں ہیں وفاق کا, یہ بک جاتے ہیں لیکن بلوچستان کے لوگوں کو نہیں ملتا ہے وفاق کا. اچھا, صوبے کا جو ہوتا ہے نوکریاں وہ مل جاتے ہیں. ہمارے سی ایم صاحب بالکل کام کر رہا ہے, بڑا اچھا کام کر رہا ہے, ہم خوش ہیں اس کی کارکردگی سے. لیکن بات یہ ہے کہ سائندک اور ریکودک یہ تو میرا سرانے کے نیچے ہے, لیکن یہاں پہ ان کو دینا چاہیے. اگر نہیں ہے تو 3-4 ہزار نوجوانوں کو نوکری دیں, اسکالرشپ پہ بھیجیں, ادھر پنجاب بھیجیں, کے پی بھیجیں, باہر بھیجیں, تو اس سے تھوڑا سا یہ ہوگا کہ محرومی کم ہوتا جائے گا. کیونکہ جب زرداری صاحب تھے تو پیپلز پارٹی نے تو بہت کچھ کیا تھا بلوچستان کے لیے, آغاز حقوق بلوچستان بھی شروع ہوا تھا. تو یہ مشورہ آپ اپنے ساتھیوں کو نہیں دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو؟ جب 2008 اور 13 تک جی جو کام ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے دور میں ہوا اور ہمارے گیلانی وزیر اعظم تھے گیلانی صاحب کے دور میں ہوا, وہ کام میرے خیال میں نہ پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہوگا. اب ہم اتحادی ضرور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو معاہدہ ہوا ہے اب اس معاہدے کے تحت اس معاہدے پہ نون والے نہیں کر رہے ہیں کام. ہماری تو نہیں کر رہے ہیں تو ادھر آ جائیں نا, پی ٹی آئی والے تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھو پی ٹی آئی بھی ہمارے بھائی ہیں, مجھ سے دور نہیں ہیں. جی اور باقی یہ ہے کہ پی ٹی آئی تھوڑا لچک پیدا کرے تو آنے کا بات ہے. سیاسی جو ہوتے ہیں ان کو لچک ہوتا ہے, اگر وہ لچک پیدا کرے تو ان کے بھی راستے کھل جائیں گے. بلوچستان ایک ایسا ایشو ہے تو صاحب کو فوکس رکھنا چاہیے, تو یہ بات کیوں نہیں سمجھاتے ہیں اپنے آپ اتحادیوں کو؟ دیکھیں بلوچستان میں ایک چھوٹا سا بارڈر ہے, تپتان ٹو گوادر. جی اس بارڈر پہ لوگ لگے ہوئے بیچارہ صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے, اور اتنا نہیں ہے, پیسے کسی اور جگہ میں جاتے ہیں. جی لیکن اگر ان کو 10-20 ہزار مل جاتا ہے دن میں یا مہینے میں 30-40, تو اس میں ان کا گزارا ہو جاتا ہے, وہ چپ چاپ ہے. اب اگر بارڈر بند ہوگا تو اللہ مولا یہ بیچارہ کہاں جائیں گے؟ یہی ہوگا, پھر کہیں گے بھائی جی یہ پہاڑ پہ گیا, فلانے جگہ پہ گیا, یہی ہوگا. اب ہم کہتے ہیں کہ ریکودک اور سائندک میں جو کام ہو رہا ہے باہر سے ایک دفعہ نہ لائیں, ان کو خوش کرے, اس کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ دے دے, بس سب کو دے دے. مطلب مقامی لوگوں کو پہلے اس میں ان کا حق بنتا ہے. اور 18ویں ترمیم میں تو تھا بھی یہی کہ سائل اور وسائل پر مقامی لوگوں کا اختیار تھا. ہاں بالکل, یہ تو 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں نا ہم. صوبہ خود نام ہے کہ صوبہ خود مختار ہے, کیا آپ صوبہ خود مختار ہے؟ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ کچھ ایسے چیزیں ہیں کہ اس پہ جو ہماری پارٹی نے کی, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہوا ہے, فلانا شک کو دور کرو, فلانے کو اس طرف کرو, لیکن یہ خوش نہیں ہو اس پہ. لیکن خوش ہونا چاہیے. دیکھیں بلوچستان آپ کا حصہ ہے, اور بلوچستان بالکل اس وقت محرومی کا شکار ہے. گیس وہاں سے مل رہا ہے, ابھی کوئٹہ ہمارا سٹی, کوئٹہ میں گیس نہیں ہے, لوگ مر رہے ہیں سردی سے, لیکن ان کو نہیں دے رہے. تو آج بات یہی ہوا منشر صاحب سے کہ بھائی کچھ نہ کچھ کرو. جس ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے ایل پی جی پلانٹ لگا ہو ایئرمس, جو کہ گیلانی صاحب کے دور میں اور زرداری صاحب کے دور میں 3 ڈسٹرکٹ کو انہوں نے دیا.
ایک میرے خیال میں کہ پٹھانی ایریا میں اور ایک میرے کانسٹیچوئنسی میں نوشکی میں دیا اور ایک مسنگ میں. صحیح. تو بھائی اگر سال میں 2 لگاؤ, سال میں 1 لگاؤ, لیکن کچھ کرو, کرو, بلوچستان کو قومی دائرے میں واپس لاؤ. واپس لاؤ. بہت شکریہ سردار. تھینک یو جان. تھینک یو.